سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ مہاراجہ کلنجر ابھی گوالیار میں ہی تھا کہ کنوج کے راج دربار کا ایک اعلیٰ رتبے کا آدمی کلنجر کے راستے گوالیار پہنچا۔ کلنجر میں اسے بتایا گیا تھا کہ مہاراجہ گنڈا گوالیار میں ہے۔ اس آدمی نے دونوں مہاراجوں کو بتایا کہ مہاراجہ کنوج محاصرے سے پہلے ہی کہیں غائب ہو گیا تھا۔ غزنی کا سلطان محمود آیا تو اس نے خزانہ کھلوایا۔ خزانہ بالکل خالی تھا۔ مہاراجہ کے گھر کے ہیرے جواہرات اور زیورات وغیرہ بھی غائب تھے۔ قلعے میں فوج بھی پوری نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہاراجہ راجیہ پال دشمن کو دیکھے بغیر غائب ہو گیا تھا، مہاراجہ گنڈا نے کہا، اور وہ فوج کو بھی ساتھ لے گیا تھا۔ کیا ہندو جاتی اس کا یہ گناہ معاف کر دے گی؟ راجہ ارجن نے غضبناک آواز میں کہا۔ کیا یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ گیا کہاں ہے؟ یہ معلوم نہیں ہو سکا، اس آدمی نے جواب دیا۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ سلطان محمود غزنی چلا گیا ہے اور اس کی فوج کچھ ساتھ لے گیا ہے، کچھ کنوج میں چھوڑ گیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مہاراجہ راجیہ پال نے سلطان محمود کے ساتھ کوئی خفیہ معاہدہ کر لیا ہو؟ راجہ ارجن نے پوچھا۔ اور سلطان کو خوش کرنے کے لیے اپنی فوج جسے وہ اپنے ساتھ لے گیا ہے ضرورت کے وقت سلطان کو دے دے۔ ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا پڑے گا، مہاراجہ گنڈا نے کہا۔ راجیہ پال کو ہم سارے ہندوستان کی عزت کا رکھوالا سمجھتے تھے، مگر وہ بزدل نکلا۔ متھرا، مہابن اور منج کی فوجیں ختم ہو چکی ہیں۔ لاہور کے راجہ بھیم پال لیڈر پر نظر اٹھتی ہے، مگر وہ غزنی والوں کا باج گزار ہے، وہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ مگر ہم یہاں بیٹھے تماشا تو نہیں دیکھ سکتے، راجہ ارجن نے کہا۔ اپنے دیس اور اپنے مذہب کی خاطر ہمیں اپنا سب کچھ داؤ پر لگانا ہوگا۔ مسلمانوں کو ہم اتنی آسانی سے ہندوستان کی حکمرانی نہیں لینے دیں گے۔ مسلمانوں کی حکمرانی کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف ہمیں ہی نہیں، ہمارے مذہب کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ مورخین نے، جن میں گردیزی، ابن الاسیر، سمتھ اور فرشتہ قابل ذکر ہیں، لکھا ہے کہ کلنجر اور گوالیار کے مہاراجوں نے سلطان محمود کے خلاف متحدہ محاذ بنا لیا اور ان کے درمیان طے پایا کہ معلوم کیا جائے کہ مہاراجہ کنوج کہاں ہے اور راجہ بھیم پال لیڈر کے یہاں ایلچی بھیجا جائے کہ وہ سلطان محمود کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جائے تاکہ اسے فیصلہ کن شکست دی جا سکے۔ سلطان محمود غزنی چلا گیا اور کنوج کا قلعہ اپنے ایک سالار ابو القدر کے حوالے کر گیا تھا۔ غزنی کی تاریخ میں دو سالاروں کو زیادہ شہرت ملی ہے، ایک ابو عبداللہ بن محمد الطائی تھا اور دوسرا ارسلان جازی۔ ابو القدر کا ذکر بہت کم آیا ہے، لیکن کنوج میں اس نے ایسے دفاعی انتظامات کیے اور انتظامیہ کا ایسا ڈھانچہ بنایا کہ کنوج کو اس نے محفوظ کر دیا تھا۔ مہاراجہ کنوج کا سراغ لگانا ممکن نہیں تھا، اسے پنڈت نے اژدہا سے ڈرا دیا تھا اور اس پر اس لیے بھی خاموشی طاری ہو گئی تھی کہ اس کی پسندیدہ رقاصہ کو انسانی قربانی کے لیے منتخب کر لیا گیا تھا۔ اس کا بیٹا لچمن پال اس کے پاس غار میں جا بیٹھا اور کہنے لگا کہ اسے باری کو راجدھانی بنانے کی اجازت دی جائے، وہاں وہ تیاری کر کے سلطان محمود کو کنوج سے نکالے گا اور شکست کا انتقام لے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ لاہور، کلنجر اور گوالیار کے مہاراجوں کو بھی اپنے ساتھ ملائے گا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ سلطان محمود تمہیں نئی راجدھانی آباد کرنے دے گا؟ راجیہ پال نے کہا۔ اس کے جاسوس دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں، اسے جو ہی پتہ چلا کہ ہم باری میں اپنی فوج تیار کر رہے ہیں وہ ہم پر ٹوٹ پڑے گا۔ تو کیا ہم جنگلوں میں چھپے رہیں گے؟ لچمن پال نے پوچھا۔ میں نے ایک محفوظ طریقہ سوچا ہے، راجیہ پال نے کہا۔ میں کنوج سلطان محمود کے پاس چلا جاتا ہوں، اسے اس پر راضی کر لوں گا کہ مجھ سے تاوان لے لے اور میں اس کا باجگزار بھی رہوں گا، اور وہ مجھے باری کو راجدھانی بنانے اور فوج تیار کرنے کی اجازت دے دے۔ میں اس کے ساتھ معاہدہ کروں گا کہ اس کے خلاف کبھی نہیں لڑوں گا اور اسے بوقت ضرورت فوج بھی دوں گا۔ نہیں، لچمن پال نے کہا، آپ کا جانا ٹھیک نہیں۔ آپ اس پہلو پر غور کریں کہ سلطان محمود آپ سے خزانہ مانگے گا، آپ نہیں دیں گے تو آپ کو قتل کرا دے گا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو بھی میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، کیونکہ ہم میں سے کسی کو آپ پر بھروسہ نہیں۔ آپ کے دماغ پر غزنی کا سلطان اتنا زیادہ سوار ہو گیا ہے کہ آپ اپنے مذہب سے بھی منحرف ہو گئے ہیں۔ تو کیا میں تم سب کا قیدی ہو گیا ہوں؟ مہاراجہ نے پوچھا۔ پنڈت جی مہاراج کہتے ہیں کہ آپ پر کسی شیطانی روح کا سایہ پڑ گیا ہے، اس کے بیٹے لچمن پال نے کہا۔ یہ سایہ نندریا کی جان کی قربانی سے ہٹ جائے گا۔ پنڈت جی مہاراج کہتے ہیں کہ بھگوان جب کسی پر قہر برسانے پر آتے ہیں تو اسے سب سے پہلے اپنے مذہب سے گمراہ کرتے ہیں۔ مذہب مذہب مذہب، راجیہ پال نے تنزیہ کہا۔ میں مذہب سے تنگ آ گیا ہوں، میں کسی کا قیدی نہیں۔ تم جاؤ، باری چلے جاؤ، راجدھانی آباد کرو۔ میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے جانشین ہو، میں تمہاری حفاظت کے لیے جو بہتر سمجھوں گا کروں گا۔ پنڈت نے اپنا خیمہ اب دور نصب کرایا تھا۔
مہاراجا کی طرح اس کا خیمہ 3 خیموں پر مشتمل تھا۔ ایک کو اس نے عبادتگاہ بنا رکھا تھا، اس کے خیمے میں کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے جب رقاصہ نندیا کو اپنے ہاں بلایا تو وہ حیران ہوئی کہ پنڈت نے اسے کیوں بلایا ہے۔ وہ کسی رقاصہ کے ساتھ بات تک نہیں کیا کرتا تھا۔ نندیا اس کے خیمے میں چلی گئی۔ نندیا، پنڈت نے کہا، تم باپ کی چلتی پھرتی مورتی ہو، تم مر جاؤ گی تو لومڑی یا گیدڑی کے روپ میں دوسرا جنم لو گی۔ تمہارا وہ جنم دکھوں سے بھرا ہوگا، تمہاری روح بھٹکتی اور روتی رہے گی۔ تم پہلے جنم کو یاد کر کر کے بہت اذیت اٹھاؤ گی، لیکن ہر ہر مہادیو تم پر معلوم نہیں کیوں مہربان ہو گئے ہیں۔ انہوں نے تمہیں اپنی پتنی بنانے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ دیوتا کی خواہش حکم ہوتا ہے۔ نندیا، تم اس جیون کو نہیں چھوڑنا چاہو گی، لیکن تم خوش ہو جاؤ کہ تم آکاش کی رانی ہوگی۔ تو کس طرح مہاراج؟ ہم تمہیں دیوتا کے قدموں میں قربان کر رہے ہیں، پنڈت نے کہا۔ چاند کی 12ویں رات دیوتا تمہیں لینے آئیں گے، تمہارا خون اس زمین پر بہہ جائے گا، کیونکہ یہ خون پاک نہیں۔ میں سمجھ گئی ہوں مہاراج، نندیا نے گھبرا کر کہا۔ اب میری گردن کاٹ دیں گے؟ نہیں مہاراج، میں یہ موت نہیں مرنا چاہتی۔ تمہیں مرنا ہوگا نندیا، پنڈت نے کہا۔ اپنے مذہب اور اپنے مہاراجا کی خاطر تمہیں جان دینی ہوگی۔ نوجوان رقاصہ نے بھاگ جانے کے لیے ادھر ادھر دیکھا۔ پنڈت نے اسے تسلی دلاسا دیا اور کہا، تم دیوتاؤں کی خواہش کو ٹھکراؤ گی تو تمہارا یہ حسین چہرہ جھریوں سے بھر جائے گا، آنکھیں سفید ہو جائیں گی اور کمر جھک جائے گی۔ تم مہاراجا کے قابل نہیں رہو گے، وہ تمہیں جنگل میں چھوڑ آئیں گے۔ دیوتا آ گئے ہیں، آؤ تمہیں دکھاؤں۔ وہ اسے دوسرے کمرے میں لے گیا جو خیمہ ہی تھا۔ اس نے ایک جگہ خشک گھاس ڈال رکھی تھی، لکڑی سے گھاس ہٹائی تو ایک گھڑا نظر آیا۔ پنڈت نے نندیا کو آگے کر کے گھڑا دکھایا۔ اس میں ایک گدھا کنڈلی مارے ہوئے تھا، اس پر رسا لپٹا ہوا تھا۔ نندیا کی دبی دبی سی چیخ نکل گئی، یہ ہیں دیوتا جو ہمارے مہمان ہیں، کیا آپ مجھے اس گھڑے میں پھینک دیں گے؟ نندیا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ پنڈت نے ایک پھول رقاصہ کی ناک سے لگا دیا اور کہا، اسے سونگھو، یہ مہادیوں کا تحفہ ہے۔ رقاصہ نے پھول سونگھا اور اس پر غنودگی طاری ہو گئی۔ ذرا سی دیر بعد وہ ڈولنے لگی۔ پنڈت نے اسے تھام لیا اور دوسرے خیمے میں جا کر لٹا دیا۔ پھر اس نے جا کر اژدھا پر گھاس بکھیر کر اسے چھپا دیا۔ 2-3 راتیں گزر گئیں۔ رات کے اندھیرے میں کوئی آدمی سایہ بند کر دبے پاؤں خیموں کے ساتھ ساتھ چلتا اور رکتا تھا۔ ایک رات وہ پنڈت کے خیمے کے ساتھ جا کھڑا ہوا اور بیٹھ کر کان خیمے کے ساتھ لگا دیے۔ وہ خیمے کے ارد گرد رینگتا رہا اور رینگتا ہوا پرے چلا گیا۔ اگلی رات وہ مہاراجا کے خیموں کے قریب چلا گیا۔ للکار سنائی دی، کون ہے؟ یہ سایہ سا وہیں سے غائب ہو گیا۔ اندھیرے میں سنسناتا ہوا ایک تیر آیا جو اس کے قریب سے گزر کر زمین میں جا لگا۔ وہ چوپایوں کی طرح جھاڑیوں میں چلا گیا جہاں سے گیدڑ کی آوازیں سنائی دیں۔ محافظوں نے کہا، گیدڑ ہے۔ انہوں نے تلاش ترک کر دی۔ چند روز بعد مہاراجا راجیاپال نے 2 آدمی بلائے۔ دونوں اعلیٰ حکام تھے اور اس کے معتمد۔ انہوں نے ہر حال میں مہاراجا کا ساتھ دیا تھا۔ اب بھی انہوں نے اسے یقین دلایا تھا کہ ہر مصیبت میں اور اس کے ہر فیصلے میں اس کا ساتھ دیں گے۔ اس نے انہیں کہا کہ وہ کنوج جا کر سلطان محمود کی اطاعت قبول کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ اپنا مستقبل نہیں بنا سکتا۔ مہاراجا باجگزار بن کر باری کو آباد کرنا چاہتا تھا، لیکن پنڈت، اس کی رانی اور اس کا بیٹا اس فیصلے کے سخت خلاف تھے۔ مہاراجا نے اپنا شاہانہ لباس اتار کر بالکل معمولی سے کپڑے پہن لیے۔ ایسا ہی لباس اپنے دونوں ساتھیوں کو پہنایا، سر اور چہرے پر گرد ڈال لی۔ وہ تینوں جب یہ بیس بدل رہے تھے اس وقت پنڈت اس کے خیمے میں آیا، لیکن اسے کوئی دیکھ نہ سکا۔ اس نے تینوں کو بیس بدلتے دیکھا تو اسے شک ہوا، وہ وہیں سے واپس چلا گیا۔ مہاراجا کا خیمہ سب سے الگ تھلگ اور دور ہٹا ہوا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ تینوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور دوسری طرف جدھر ویرانہ تھا نکل گئے۔ کنوج کی طرف جانے کے لیے جنگل میں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا جو چٹانوں کے درمیان سے گزرتا تھا۔ وہاں گھنے پودے اور درخت تھے۔ تینوں سوار ایک چٹان کی اوٹ میں جا کر خیمہ گاہ سے اوجھل ہو گئے اور اطمینان سے چلنے لگے۔ وہ جب 2 چٹانوں کے درمیان سے گزر رہے تھے تو مہاراجا کا گھوڑا جو آگے جا رہا تھا رک گیا اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ مہاراجا کے ایک ساتھی نے کہا کہ گھوڑے نے سانپ دیکھ لیا ہے۔ اتنے میں دوسرے 2 گھوڑے بھی رک کر کانپنے لگے۔ گھوڑا اگر سانپ کو دیکھ لے تو بے لگام ہو کر بھاگ اٹھتا ہے یا ایک جگہ رک کر کانپنے لگتا ہے۔ جھاڑیوں میں سے ایک گونجدار اور بھاری سی آواز سنائی دی، واپس جاؤ، دل کے ارادے دل میں مار دو، واپس جاؤ، جہاں جا رہے ہو وہاں ذلت کی موت ہے۔ یہ آواز رک رک کر آتی تھی اور اس کے ساتھ دھیمی سی آواز میں گھنٹیاں بجتی تھیں۔ ان کے بجنے کا خاص انداز تھا
جس سے ہر ہندو واقف تھا۔ ایسی گھنٹیاں مندروں میں بجا کرتی تھی۔ یہ آواز کسی انسان کی معلوم نہیں ہوتی۔ مہاراجا کے ایک ساتھی نے کہا۔ اچانک ایک گھنے پودے میں سے ایک اژدھا کا سر نظر آیا۔ اژدھا آہستہ آہستہ باہر آ رہا تھا۔ تینوں گھوڑے بدکے اور پیچھے کو بھاگ اٹھنے کی بجائے دائیں بائیں ہو کر سر پر دوڑ پڑے اور بکھر گئے۔ گھوڑے بے لگام ہو گئے تھے۔ تینوں ماہر سوار تھے۔ انہوں نے دماغ حاضر رکھے اور گھوڑوں کو تھک جانے تک دوڑنے دیا۔ ان کے چلے جانے کے بعد اژدھا ایک اور جھاڑی میں چلا گیا۔ ایک گھڑے میں جس پر ہری جھاڑیاں اور گھاس تھی، پنڈت نے سر نکالا۔ ادھر ادھر دیکھ کر وہ اوپر آ گیا اور کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہاتھ اپنے ماتھے پر مارا جیسے اسے تینوں سوار نکل جانے کا افسوس ہوا ہو۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور وہیں کھڑا رہا۔ کہیں سے ایک آدمی اس کے سامنے آ گیا۔ پنڈت اسے پہچانتا تھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر محافظ تھا۔ اس نے نیام سے تلوار نکال لی اور بولا، نندیا کہاں ہے؟ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ پنڈت نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ مہاراجا سے کہہ کر قتل کرا دوں گا۔ تمہاری اور مہاراجا کی جانیں ہمارے قبضے میں ہیں، محافظ نے کہا۔ میں پوچھتا ہوں تم نے نندیا کو کہاں چھپا رکھا ہے؟ میں اس کی قربانی نہیں دینے دوں گا۔ تم یہاں سے زندہ نہیں جا سکو گے۔ پنڈت اسے دیوتاؤں کے قہر سے ڈرانے لگا۔ قریب کی ایک گھنی جھاڑی سے جو پنڈت کے پیچھے تھی، اژدھا نے سر نکالا اور آہستہ آہستہ باہر آنے لگا۔ ادھیڑ عمر محافظ نے دیکھا مگر پنڈت کو خبردار نہ کیا۔ اژدھا نے جھپٹ کر پنڈت کی ران منہ میں لے لی۔ پنڈت نے چیخ ماری۔ اژدھا نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ اژدھا مگرمچھ کی طرح شکار کو چبایا نہیں، سالم نگلتا ہے اور اس میں بہت وقت لگتا ہے۔ پنڈت نے چیخ چیخ کر محافظ سے کہا، اسے کاٹ دو، اسے تلوار سے کاٹ دو۔ یہ تمہارا دیوتا ہے پنڈت جی مہاراج، محافظ نے کہا۔ میں جانتا ہوں یہ کب سے تمہاری قید میں ہے۔ میں مہاراجا کا وفادار ہوں، تمہارا نہیں۔ مجھے سب معلوم ہے۔ تمہارا دیوتا ہمارے مہاراجا کو روک نہیں سکا۔ مجھے اس سے چھڑاؤ، آگے آؤ۔ پنڈت چلا رہا تھا۔ نندیا کہاں ہے؟ بتا دوں گا، پنڈت نے درد سے کراہتے ہوئے کہا۔ اسے کاٹ دو۔ نندیا کہاں ہے؟ محافظ نے کہا۔ وہ تمہارے لیے ناچنے والی ایک بیمانی لڑکی ہے، لیکن میں اسے اپنی بیٹی سمجھتا ہوں۔ وہ یتیم لڑکی ہے جسے میرے ماں باپ نے پالا پوسا اور مہاراجا کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ مجھے اس بچی کے ساتھ اتنا پیار تھا کہ میں اس کی خاطر مہاراجا کے پاس آ گیا۔ میں نے مہاراجا کو تیر اندازی اور تیغزنی کے جوہر دکھائے تو اس نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ میں مہاراجا کا کم اور نندیا کا محافظ زیادہ ہوں۔ میرے خیمے سے 200 قدم پورب کی طرف چلے جانا، پنڈت نے کہا۔ وہاں 2 ٹیلوں کے درمیان جاؤ گے تو دائیں ٹیلے میں ایک شگاف دیکھو گے، اس میں چلے جانا۔ آگے کف ہے، بہت سجی ہوئی جگہ ہے، تم بھی وہیں رہنا چاہو گے، تمہیں نندیا وہیں ملے گی۔ آگے آؤ بدبخت، مجھے اس سے چھڑاؤ۔ تم اپنی ریاکاری کا شکار ہو رہے ہو، محافظ نے کہا۔ تمہاری اپنی فریب کاریاں تمہیں نگل رہی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ اژدھا ہے، دیوتا نہیں۔ محافظ نے کہکا لگایا اور تلوار نیام میں ڈال کر وہاں سے اس کی سمت دوڑ پڑا جو اسے پنڈت نے بتائی تھی۔ اژدھا نے پنڈت کو زمین پر بار بار پٹکا اور اس کی ران چھوڑ کر اس کا سر اپنے منہ میں لے لیا۔ پنڈت بے ہوش ہو چکا تھا۔ اژدھا اسے اچھال اچھال کر نگلنے لگا۔ ادھیڑ عمر محافظ نے گھوڑا کہیں دور کھڑا کر رکھا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اس جگہ پہنچا جو اسے پنڈت نے بتائی تھی۔ نشانیاں بڑی صاف تھیں۔ وہ ٹیلے کی شگاف میں داخل ہو گیا۔ آگے خاصی کھلی گفا تھی جس کی فرش پر مخمل جیسا کپڑا بچھا تھا۔ کچھ مورتیاں رکھی تھیں اور لبان سلگ رہا تھا۔ نوجوان رقاصہ نے محافظ کو یوں دیکھا جیسے اسے پہچانتی ہی نہ ہو۔ محافظ پرانی عمر کا تجربہ کار آدمی تھا۔ اسے شک ہوا کہ نندیا کسی دوائی کے اثر میں ہے، ورنہ یہاں سے اکیلی کہیں نکل جاتی۔ محافظ نے نندیا کو بلایا تو وہ مسکرائی۔ محافظ نے وقت ضائع نہ کیا۔ وہ تنومند آدمی تھا۔ اس نے نندیا کو اٹھا کر کندھے پر ڈال دیا اور باہر لے جا کر گھوڑے پر سوار کیا۔ خود بھی سوار ہوا اور جنگل کو نکل گیا۔ مہاراجا راجیہ پال کا بیٹا لچمن پال اپنے باپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ پنڈت کے خیمے میں گیا۔ پنڈت وہاں نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ پنڈت نے نندیا کو کہاں رکھا ہوا ہے۔ وہاں گیا تو وہاں نندیا نہیں تھی۔ واپس خیمہ گاہ میں آیا تو ایک ملازم نے اسے بتایا کہ پنڈت کو اس نے فلاں طرف جاتے دیکھا تھا۔ وہ بہت بڑی گنٹھڑی کو گھسیٹ کر لے جا رہا تھا۔ لچمن پال ادھر گیا۔ اسے گٹھڑی گھسیٹنے کے نشان نظر آ رہے تھے کہ نشان اسے وہاں تک لے گئے جہاں اژدھا پنڈت کو آدھے سے زیادہ نگل چکا تھا۔ پنڈت کی ٹانگیں اژدھا کے منہ سے باہر تھیں۔ لچمن پال نے تلوار نکالی اور اژدھا کو 2 حصوں میں کاٹ دیا، مگر پنڈت جس شکنجے میں آ چکا تھا اس سے نہ نکل سکا۔ وہ بے حس ہو چکا تھا، کبھی کمر گیا تھا۔ لچمن پال نے دیکھا کہ وہاں ایک موٹا کپڑا پڑا تھا اور ایک رسہ بھی تھا۔ اس نے رسے کا یہ ٹکڑا پہچان لیا جس رات اژدھا غار میں آیا تھا۔ لچمن پال وہیں تھا۔ رسے کا یہ ٹکڑا کسی نے پنڈت کو دیا تھا۔ اس نے اژدھا کو بھی پہچان لیا لیکن سمجھ نہ سکا یہ قصہ کیا ہے اور ہوا کیا ہے۔
مہاراجا راجیہ پال بہت دور جا کر اپنے ساتھیوں سے ملا۔ ان کے گھوڑے بے لگام اور سر پر دوڑ دوڑ کر شل ہو گئے تھے۔ اس سے سواروں کو یہ فائدہ پہنچا کہ پورے دن کی مسافت آدھے دن میں طے ہو گئی۔ وہ کنوج کی طرف صحیح سمت پر جا رہے تھے۔ محافظ دن بھر نندیا کو لیے لیے پھرتا اور اسے دوائی کے اثر سے نکالنے کی کوشش کرتا رہا۔ شام کے بعد نندیا اپنے آپ میں آنے لگی اور اس نے اس طرح باتیں کی جیسے خواب سے بیدار ہوئی ہو۔ پنڈت نے کسی دوائی کے ذریعے اس کے دماغ کو معاف کر رکھا تھا۔ اسے اتنا ہی اچھی طرح یاد تھا کہ پنڈت نے اسے کہا تھا کہ وہ دیوتاؤں کو راضی کرنے کے لیے اس کی جان کی قربانی دے گا۔ باقی سب باتوں کو وہ خواب کی باتیں سمجھتی تھی۔ پنڈت خود دیوتا کا نوالا بن گیا ہے، محافظ نے اسے بتایا۔ اس نے ایک اژدھا پکڑ رکھا تھا۔ اس سے وہ مہاراجا کا راستہ روکنا چاہتا تھا مگر اژدھا نے اسی کو کھا لیا۔ مہاراجا کہاں ہیں؟ کنوج گئے ہیں، محافظ نے جواب دیا۔ مسلمانوں سے صلح کریں گے۔ مسلمانوں سے صلح کرنے گئے ہیں؟ نندیا نے حیران ہو کے کہا۔ ہاں، محافظ نے جواب دیا، ان کی سلامتی اسی میں ہے۔ میری طرح وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ پنڈتوں کا یہ مذہب ان کا اپنا فریب ہے اور میدان جنگ میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ مہاراجا کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے مندروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے تو ہمارے دیوتاؤں نے ان کا کیا بگاڑ لیا ہے؟ تم بھی اپنے مذہب کے خلاف ہو گئے ہو؟ نندیا نے پوچھا۔ ہمارا مذہب کیا ہے نندیا؟ اس نے جواب دیا۔ راجوں مہاراجوں کو خوش کرنا اور ان کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دے دینا ہمارا مذہب ہے، مگر یہ باتیں ہمارے سوچنے کی نہیں۔ ہمیں اب یہ سوچنا ہے کہ جائیں کہاں۔ کلنجر قریب ہے، 1.5 دن کا سفر رہ گیا ہے۔ وہاں کے دربار میں تمہیں اور اپنے آپ کو پیش کروں گا۔ کسی نے قبول کر لیا تو وہیں پڑے رہیں گے، نہیں تو کہیں اور چلے جائیں گے۔ انہوں نے وہ رات سفر میں گزاری۔ اگلی صبح وہ کلنجر کے قریب پہنچ گئے تھے اور اس صبح مہاراجا راجیہ پال کنوج میں داخل ہوا۔ اس کے دونوں ساتھی ساتھ تھے۔ تینوں کے حلیے عام سی قسم کے مسافروں جیسے تھے۔ مہاراجا نے اپنی راجدھانی دیکھی تو اس کے دھچکا سا لگا۔ شہر اجڑا اجڑا تھا اور بعض مکان جلے ہوئے تھے۔ مہاراجا آگے بڑھتا گیا اور بڑے مندر کے سامنے گھوڑے سے اترا۔ کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھا۔ وہ مندر کے چبوترے پر چڑھ گیا۔ مندر خاموش تھا، وہاں بدبو سی تھی، یہاں تو خوشبو ہوا کرتی تھی۔ اندر گیا تو مندر ویران تھا، نہ کوئی بت نہ مورتی، یہ تو اجڑی ہوئی سرائے لگتی تھی۔ وہ اندرونی کمروں میں گیا۔ میں کچھ نہیں سمجھ سکتا، اس نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ کیا یہ دیوتاؤں کا قہر ہے کہ ہم اجڑے، ہمارا شہر اجڑا؟ کیا یہ میرا جرم ہے؟ میں نہیں جانتا کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ یہاں تو بھجنوں میں دیوتاؤں کے ساتھ میرا نام بھی لیا جاتا تھا۔ سچا وہ خدا ہے جو بھجنوں اور گھنٹیوں سے بے نیاز ہے۔ اس کے عقب سے آواز آئی۔ مہاراجا نے گھوم کے دیکھا، ایک آدمی اس کی زبان بول رہا تھا۔ کیا کنوج کا مہاراجا اپنے جاہو جلال کے اور اپنے باطل مذہب کی کنٹراس دیکھ رہا ہے؟ کیا مہاراجا عبرت حاصل کرنے آیا ہے؟ اوہ تم سنگرام، مہاراجا نے اس آدمی کو پہچانتے ہوئے پوچھا۔ تم یہیں ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ جو لوگ بہروپ میں آتے ہیں انہیں اصلی روپ میں لانے کا کام کرتا ہوں، سنگرام نے کہا۔ میں اب سنگرام نہیں، عثمان ہوں، مسلمان ہو گیا ہوں۔ آپ مجھے غدار کہہ سکتے ہیں۔ اگر مہاراجا خود ہی قوم سے غداری کر جائے تو؟ میں کسی کو غدار کہنے نہیں آیا، میں کسی کو غدار کہنے نہیں آیا، مہاراجا نے کہا۔ غزنی کے سلطان سے ملنے آیا ہوں۔ سلطان غزنی جا چکا ہے، عثمان نے کہا۔ یہاں سالار ابو القدر سلجوقی ہیں، اس کے پاس چلے جاؤ۔